محرم الحرام کا یہ مہینہ جو ہے حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، شادی بیاہ کرنا اس مہینے میں درست نہیں ہے، کوئی اچھا کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ کھچڑا پکانا ضروری ہے، حلیم پکانا ضروری ہے، اگر وہ نہیں کیا تو پھر یوم عاشورہ کیا۔ دوستو اور بزرگوں، ان رسومات خرافات کے بارے میں کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ کیا منحوس مہینہ ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ کیا نوحہ اور ماتم کا مہینہ ہے؟ اس کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یوم عاشورہ، یہ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ جو ہے، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کو ہوا ہے، اس لیے یوم عاشورہ مقدس اور محترم معظم بن گیا ہے۔ ایسے ہی محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، عام طور سے لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو دوستو اور بزرگوں، کیا محرم الحرام کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے اور محرم الحرام کا مہینہ نوحہ اور ماتم کا مہینہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں اور آپ حضرات جانتے ہیں، آموختے کے طور پر آج پھر عرض کرتا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور اسلام سے پہلے جب سے دنیا قائم ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں ہے کہ اللہ نے جو 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، بالاتفاق محرم الحرام کا مہینہ اس میں پہلا مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر رجب المرجب کا مہینہ ہے، پھر ذیقعدہ کا مہینہ ہے، پھر ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اصل میں منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے 4 مہینے بنائے ہیں، اس میں سے یہ محرم الحرام ایک مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے بالاتفاق۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں عظمت والا مہینہ ہے۔ کئی لوگ جو عربی الفاظ سے واقف نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو محرم کے ساتھ الحرام کا لفظ لگا ہوا ہے۔ حرام کے معنی ہمارے یہاں ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو چیزیں اسلام میں ممنوع ہوتی ہیں، ان کو حرام کہا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں محرم کے ساتھ حرام لگایا ہوا ہے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ الحرام، بیت اللہ الحرام، مسجد حرام، مسجد حرام کہتے ہیں نا جو مکہ میں مسجد ہے، وہاں بھی حرام لگا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں کئی موقعوں پر استعمال ہوا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے وہاں بھی حرام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ہے، اللہ نے محرم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ محرم کے معنی بھی قابل احترام ہے اور حرام کے معنی بھی قابل احترام ہے، ڈبل احترام والا مہینہ۔ محرم قابل احترام، ایسا مہینہ جو قابل احترام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے کیا بنا لیا اس کو؟ نحوست والا مہینہ ہم نے مان لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے یہ بنا لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے محرم الحرام کے مہینے میں عام طور سے ہمارے معاشرے میں نکاح خوانی، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں عام طور سے، الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو آدمی
کسی سنت کے مٹنے کے وقت اگر اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ محرم الحرام کے مہینے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنا درست نہیں ہے، آپ ان سے پوچھئے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تم کہتے ہو محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس محرم کے مہینے میں شادی کرنے کی دلیل ہے، اور 1-2 دلیل نہیں ہے، 4 دلیل ہمارے پاس ہے۔ کسی معاملے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ 2 گواہ 2 دلیل آ جائے تو کافی ہے۔ نکاح کے معاملے میں شریعت نے کہا 2 نکاح کا ہونا، 2 گواہ کا ہونا لازم ہے نکاح کے لیے۔ 2 آدمی گواہ بن جائیں، کوئی بھی مسلمان، وہ لڑکی والے ہوں لڑکے والے ہوں، دونوں سے الگ ہوں، کچھ بھی ہو، بہرحال یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بات اور میں عرض کر دوں، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے سوال کیا کہ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد ایسا ہوا کہ دونوں گواہ جو تھے نکاح کے وہ لڑکے والے کی طرف کے تھے یا دونوں لڑکی والے کی طرف تھے۔ اب نکاح کے بعد ان کو ہوش آیا، مہینوں کے بعد کہہ رہے بھائی ایک گواہ تمہارا ہونا تھا ایک ہمارا ہونا تھا، دونوں تمہارے ہو گئے نا، گڑبڑ ہو گیا نا۔ لہذا مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک گواہ لڑکی والے کا ہو ایک لڑکے والے کا ہو، 2 مسلمان گواہ ہونا چاہیے چاہے دنیا کے کہیں کا ہو۔ 2 گواہ اگر ہے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ تو 2 گواہ 2 دلیل نکاح کے لیے۔ اور سب سے بڑا جرم اسلام میں جو ہے زنا ہے، اور زنا کے بارے میں حدیث میں قرآن میں کہا گیا کہ زنا کو اگر ثابت کرنا اس کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ 4 گواہ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کوئی آدمی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے اور اسلامی شریعت ہے تو شریعت پہلے ان الزام لگانے والوں کو بلاتی ہے، تم نے فلاں پر زنا کا الزام لگایا، تمہارے پاس دلیل ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، کہا نہیں، الٹا اس کو سزا۔ 4 گواہ چاہیے، تم نے دیکھا ہے، 4 گواہ اگر ہیں تو وہ قابل اعتبار ہے، ورنہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں پر 4 گواہ پیش کرتا ہوں، یعنی محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا، شادی کرنا یہ سنت ہے۔ 4 گواہ ہیں، یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے کیا تو کیا، نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نہیں، محرم کے مہینے میں اگر کوئی نکاح کر رہا ہے یہ سنت ہے، یہ نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ کیسے گواہ ہیں؟ سب سے پہلی بات تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی ہمارے لیے کس کی دلیل معتبر ہے؟ سرکار کی نا، کہ کسی اور کی بات ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے لیے آخری بات آقا کی بات ہے، اور آخری بات نبی کی سنت، نبی کی شریعت، نبی کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو فرمایا ہے محرم الحرام کے مہینے میں فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی اور دلیل چاہیے؟ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں کیا ہے۔ اگر محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا غلط ہوتا تو آقا یہ کام کرتے؟ آقا نے جب خود کیا ہے، نبی کی سنت ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بھئی نبی نے اس مہینے میں کیا ہے، ان کے عمل سے بڑھ کے ہمارے لیے کسی اور کا عمل نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو دیں وہ لے لو۔ نبی جو طریقہ چھوڑ رہے ہیں تمہارے لیے وہی قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ جو نکاح فرمایا ہے وہ کب فرمایا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہوا، غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا ہے، اور غزوہ خیبر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا تھا، اور غزوہ خیبر سے جو مال غنیمت جمع ہوا تھا، حضرت صفیہ بھی وہاں کے سردار کی بیٹی تھی، وہ بھی مال غنیمت میں شامل ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں وہی میدان خیبر میں بیٹھ کر آپ نے جو مال غنیمت کو تقسیم فرمایا تو حضرت صفیہ کسی اور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے۔
یہ حضرت صفیہ حضرت سلمان فارسی کو اللہ کے رسول نے دیا، تمہارے حصے میں یہ ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ صفیہ جو ہیں اپنے قبیلے خیبر کی سردار کی امیر کی بیٹی ہیں، یا رسول اللہ مناسب ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی کو کوئی اور عورت دے دیجئے اور آپ حضرت صفیہ سے نکاح فرما لیجئے، یہ مناسب رہے گا، سرکار میری خواہش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے کہ صفیہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں تو میں ان پر یہ احسان کرتا ہوں کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں، وہ آزاد ہیں، اب اپنی مرضی سے جس سے چاہے وہ نکاح کرے۔ تو حضرت صفیہ نے آزادی کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب آزاد کر دیا ہے اور مجھے آزادی اختیار کا حق ہے، جانے کا حق ہے، کچھ کرنے کا رہنے کا حق ہے، تو سرکار میں آپ کے پاس سے کہیں اور جانا نہیں چاہتی، میں آپ کے ہی نکاح میں عقد میں رہنا چاہتی ہوں۔ اور پھر اس طرح حضرت صفیہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی میدان خیبر میں محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہترین کھانا بناتی تھی۔ عورت کے لیے خوبی کی بات ہے کہ بھئی کھانا بنانا جانتی ہو، اچھا کھانا بناتی ہو، گھریلو امور کے ماہر ہو، آج کل یہ خوبی کی بات نہیں سمجھی جاتی ہے۔ تو حضرت صفیہ بہترین کھانا بناتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور نے باری متعین کر دی، کبھی حضرت عائشہ کے ہاں، کبھی حضرت حفصہ کے ہاں، جو ازواج مطہرات، لیکن حضرت صفیہ روزانہ کچھ نہ کچھ بنا کر، چاہے کسی کی باری ہو، ان کے گھر پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنا کے بھیجوا دیا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں ہے نا، حضور کے لیے بھیجوایا کرتی تھی۔ بھئی انسانی فطرت تو انسانی فطرت ہے، سوکنوں میں سوکنا پن ہوتا ہے، اگرچہ وہ ازواج مطہرات ہیں، صحابیات ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت تو ہے نا۔ تو بعض صحابیات کے اندر بعض ازواج مطہرات کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ صفیہ جو ہیں چاہے کسی کے ہاں، بھئی تمہارے گھر میں باڑی ہے تم بناؤ کھلا لو، جو کرنا ہے کرو، ہمارے ہاں باری ہے تم کیوں بنا کے بھیجتی ہو، اچھا نہیں لگتا تھا ان کو۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تانا دیا۔ کس بات کا تانا دیا؟ ظاہر سی بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ سیدنا ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں اور حضرت حفصہ حضرت عمر ابن خطاب کی صاحبزادی ہیں، تو ان دونوں نے حضرت صفیہ کو یہ تانا دیا کہ ہمارا مقابلہ تم کہاں سے کر سکتی ہو، تم تو یہودی ہو، تم تو اسرائیلی ہو، ان کا تعلق تھا اسرائیلی خاندان سے، یہودیوں سے، تم تو یہودی ہو، اسرائیلی خاندان سے تعلق ہے، اور میرا باپ تو ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت حفصہ نے کہا میرا باپ تو عمر ابن خطاب ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے، یہ کہا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انسان تھی نا، دل کو درد پہنچا، بھئی یہودی تھی پہلے، اسرائیلی تھی پہلے، اپنے اختیار میں تو نہیں ہے کوئی کسی گھر میں پیدا ہو جائے، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، دل کو رنج ہوا لیکن جواب نہیں دیا، گھر چلی گئی وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ حضرت صفیہ جو ہیں مغموم ہیں، پریشان ہیں، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس طرح حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو ہماری سہیلیاں ہیں انہوں نے یہ تانا دیا ہے۔ تو حضور نے پوچھا تمہیں رنج ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رنج کی بات ہے، کوئی تانا دے کسی کے نسب کو، کسی کے باپ کو، خاندان کو، تو اچھا تو نہیں لگے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا میں تم کو ایک بات سکھاتا ہوں، تم وہ بات ان دونوں سے کہہ دینا، بات برابر ہو جائے گی۔ ہاں یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا تم ان دونوں سے کبھی کہہ دینا کہ تمہارا باپ ہارون ہے، ہارون علیہ السلام، اور تمہارے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تمہارے شوہر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی بات ہے، یہ اسرائیلی یہودی خاندان کا مطلب حضرت ہارون سے تعلق ہے، حضرت موسیٰ سے تعلق ہے۔ لہذا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ان دونوں سے کہا کہ
کہ آپ دونوں کہہ رہی تھی نا کہ آپ کا باپ ابو بکر ہے، آپ کا باپ عمر ابن خطاب ہے، ٹھیک ہے، مبارک ہو، لیکن ہمارے باپ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، ہمارے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارے شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کے ساتھ تمہاری ایک رشتہ داری ہے، ہماری تین پیغمبروں کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت صفیہ کا نکاح ہوا ہے، کب ہوا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے، وہی میدان خیبر میں نکاح کیا ہے، وہیں شب گزارا ہے۔ اور دوسرے دن اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ بھائی صفیہ کا ولیمہ ہے۔ کیسے ولیمہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے پاس جو ہے لے کے آ جاؤ، یعنی اپنے اپنے گھر میں خیمہ میں جس کے پاس جو بھی ہے، کوئی کھجور ہے، پنیر ہے، جو کی روٹی ہے، جو بھی جس کے پاس ہے لے کے آ جاؤ۔ دسترخوان بچھایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے گھر میں بھی جو تھا آپ نے دسترخوان پہ رکھا، فرمایا مل کے کھا لو، یہ صفیہ کا ولیمہ ہے۔ نبی نے طریقہ سکھایا۔ ولیمہ سنت ہے، اور اگر سنت ہے تو جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سود پر پیسے لے کر دنیا کو دکھانے کے لیے تماشے بازی جو ہوتی ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک بات یہ کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا سنت ہے، غلط نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے، محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ بہرحال محرم الحرام کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر، لخت جگر، اپنے سب سے چہیتی لاڈلی صاحبزادی کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں، اپنا بھی نکاح محرم الحرام کے مہینے میں، اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام میں فرمایا ہے۔ نکاح کا واقعہ لمبا ہے۔ حضرت علی آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضور سے کیوں نہیں مانگ لیتے ہیں؟ حضرت علی کی عمر 21 سال ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بھی جا کے بیٹھ گئے، خاموش بیٹھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو ڈر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے والد کا تو بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا، اور بچپنے سے میں آپ کے گھر سے پل رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آئندہ بھی آپ کے گھر کا مہمان بن جاؤں۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنی دامادی میں قبول فرما لیجئے۔ یہ کہا، وہی آئی کہ بالکل ٹھیک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلا و سہلا و مرحبا۔ یہ ہم جو بولتے ہیں نا لوگوں کو اہلا و سہلا و مرحبا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا اہلا کا مطلب یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا اہلاً علی، تم اپنے گھر میں آئے ہو، یہ کسی غیر کا گھر نہیں ہے، تم جو رشتہ مانگ رہے ہو ٹھیک ہے، یہ گھرانہ رشتہ ہے، اور سہلاً تم ایک اچھی جگہ پہ آئے ہو، تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا، مہر کی رقم زیادہ نہیں رکھی جائے گی، مطالبات تم سے نہیں ہوں گے، اور مرحبا علی یہ رشتہ مبارک ہو، تم نے یہ رشتہ مانگا ہے اور جبریل آئے ہیں، انہوں نے اس رشتے کو منظور فرمایا ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ کا نکاح بھی حضرت علی کے ساتھ کب ہوا ہے؟ بولیے کچھ آپ بھی۔ محرم الحرام کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے لیے کافی ہے نا، سرکار نے کیا ہے، اور کسی ایسے ایرے غیرے کی دلیل نہیں چاہیے ہمیں کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، پتہ نہیں کس منحوس نے یہ بات شروع کر دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی حضرت فاطمہ سے نکاح اور نکاح پڑھانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محرم الحرام کے مہینے میں نکاح ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسری شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں ہی ہوا ہے۔ پہلی شادی حضرت رقیہ سے ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی بہت ہی آزردہ پریشان رہتے تھے، تو حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ عثمان اگر چاہو تو میری بیٹی حفصہ فارغ ہیں، میں تمہارے نکاح میں دے دوں۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کو بڑا رنج ہوا،
کہ میں نے بھائی کسی سے آپ کوئی بات کہیں تو ہاں یا نہ کوئی جواب تو دے، تو کوئی مسئلہ۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہ گئے، بڑا رنج ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عمر ابن خطاب، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے میری بیٹی کے نکاح کے لیے عثمان غنی سے کہا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر پریشان مت ہو، اللہ تمہاری بیٹی کو عثمان سے زیادہ بہتر شوہر عطا کرے گا اور عثمان کو تم سے زیادہ کوئی بہتر سسر عطا کرے گا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حفصہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اور پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور چوتھی شادی حضرت حسین ابن علی کہ جو محرم الحرام کے مہینے میں یوم شہادت میں یوم عاشورہ میں شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی، حسین ابن علی کا نکاح بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ چار گواہ، اور چاہیے کیا؟ بھئی نبی کا عمل ہمارے لیے کافی، حضرت علی صحابی ان کا عمل کافی، حضرت عثمان ابن عفان کا عمل ہمارے لیے کافی، حضرت حسین ابن علی کا عمل ہمارے لیے کافی ہے نا؟ تو یہ منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس کے مقابلے میں میں کہتا ہوں محرم الحرام میں نکاح کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ نبی کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، عثمان کی سنت ہے، حسین کی سنت ہے۔ یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ابھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے سے عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ صحابہ تمام مسلمان وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اب سنت و مستحب باقی ہے، کوئی اگر رکھنا چاہے سنت ہے، اگر کوئی رکھے گا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور عاشورہ کا روزہ جو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، گناہ صغیرہ کو اللہ معاف فرمائے گا۔ لہذا عاشورہ کا روزہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو دیکھا وہاں یہودی جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کے ذریعے حضور نے معلوم کیا بھئی عاشورہ کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا چونکہ عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمایا تھا، بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمایا تھا، اس لیے ہم نے جو ہے یہ روزہ ہم رکھا کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کو زیادہ ماننے والے ہیں، لہذا صحابہ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور اللہ کے رسول نے سن 10 ہجری میں یہ فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں تو 1 روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ عاشورہ کا 2 روزہ رکھنا ہے، 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا لو یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا لو، 2 روزہ ہم رکھیں گے۔ اور اس کی وجہ نبی نے یہ بتلایا تھا چونکہ یہود و نصارہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو، روزہ رکھنے میں بھی عیسائیوں سے مشابہت نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ وہ 1 روزہ رکھا کرتے ہیں اور ہم 2 روزہ رکھیں گے، یا تو 9 تاریخ کو ملا لیں گے یا 11 تاریخ کو ملا لیں گے، 10 تو ہے ہی بہرحال، تو یہ 2 روزہ ہے، یا تو 9-10 رکھ لیں یا 10-11 رکھ لیں، اور یہ روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، اس کی فضیلت ہے، اور کرنے والا یہ کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، بہرحال حضور کی خواہش تھی۔ علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی کسی وجہ سے اگر صرف 1 روزہ بھی رکھا ہے عاشورہ کا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ثواب تو ملے گا ہی، بہرحال مکروہ تنزیہی ہے، کوئی حرام نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، حضور کی خواہش تھی اس لیے بہرحال 2 روزہ رکھنا چاہیے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں یہ عاشورہ جو 10ویں تاریخ کی بات میں کر رہا تھا،
کہ 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں لوگ کہ یہ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے، وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس لیے غم کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، کیا شہادت کی موت ماتم کرنے والی بات ہوتی ہے؟ کسی کو اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے تو اس پر نوحہ کرنا چاہیے، اس پہ رونا چاہیے، ارے رش کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، رش کرنے کی بات ہے نا۔ اور خود حدیث میں دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک۔ سرکار دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں تیرے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت پاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، بار بار وہ شہادت کی لذت ہمیں نصیب ہوتی رہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں تو سنا نا، وہ دعا مانگے کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک۔ وہ بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شہادت کسی کو اللہ اگر دے تو یہ رونے کا مقام نہیں ہے، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے نا بھئی۔ اور قرون اولیٰ میں، قرون اولیٰ پہلے کے زمانے میں، صحابہ اس کے بعد کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین اس کے بعد کے دور میں، شہادت کی موت کو بڑی کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، غزوہ احد کا معرکہ ہے، غزوہ احد چل رہا ہے۔ غزوہ احد میں جبار ابن سلمی، ابھی تک ایمان نہیں لائے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں جبار ابن سلمی۔ جبار ابن سلمی نے حضرت حرام ابن ملحان کو تلوار مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور شہید ہونے سے پہلے جب ان کے چند سانسیں باقی تھی تو ان کے زبان پر الفاظ آیا، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا، اور شہید ہو گئے۔ جبار ابن سلمی جو کافر تھا، جسے تلوار مارا تھا، وہ سن رہے تھے کہ ارے بھئی عجیب و غریب بات ہے، مرنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ کوئی تصنع کا وقت نہیں ہوتا ہے، کوئی دکھاوے کا، کوئی بناوٹ کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں تو آدمی بناوٹ کرتا رہتا ہے، بھوکا ہو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ہوا دکھاتا ہے، آدمی پریشان ہے اپنے آپ کو خوشحال دکھاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ لیکن مرنے کے وقت آدمی کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور کوئی اس طرح کی غلط بات کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بھئی آدمی مر رہا ہے، اس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیوی اس کی جو ہے بیوہ ہو رہی ہے، اس کے ماں باپ کا سہارا چھن رہا ہے، اب وہ آدمی کہے گا فزت ورب الکعبہ۔ تو جبار ابن سلمی نے دوسرے مسلمانوں سے اس کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے کہ میں نے حرام ابن ملحان کو مارا اور وہ مرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو دوسرے مسلمانوں نے سمجھایا کہ اسلام میں اگر کسی کی جان اسلام کے لیے شہادت کے طور پر اگر جا رہی ہو، خدا کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی اور قربانی ہی نہیں ہے۔ اور بڑے فضائل ہیں شہید کے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ شہید کو جو زخم آتے ہیں نا تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، چاہے جیسا بھی ہو، بہرحال تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب شہید جائے گا اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں دے دیں گے، پوچھیں گے کہ بھئی کچھ اور چاہیے؟ تو وہ شہید بندہ کہے گا اے اللہ تیری جنت میں تمام نعمتیں خوب سے خوب تر ہیں اے اللہ، لیکن وہ لطف، وہ مزہ جو میدان جہاد میں تلوار جب میرے گلے پہ چلی تھی وہ مزہ نہیں آ رہا ہے، اے اللہ پھر زندگی دے، میدان جہاد ہو، پھر وہ مجھے لطف اور مزہ آئے۔ تو بہرحال یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ جبار ابن سلمی نے جب سنا تو حالانکہ وہ کافر ہے اور مسلمان کو قتل کر رہا ہے، لیکن اس جملے نے اس کی زندگی کو ایسا بدل دیا کہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے دامن میں اس کو لا لیا، اور جو محمد کا باغی تھا محمد کا سپاہی بن کر آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ شہادت کوئی ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ ماتم کریں گے تو پھر کس کے ماتم کریں گے؟ اگر شہیدوں کا ماتم کرنے لگ جائیں
تو اسلام کی تاریخ میں اسلام کے لیے جتنے لوگوں نے قربانی دیا ہے، دنیا کے دوسری قوموں نے، مذاہب نے اتنی قربانی نہیں دیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے لیے جتنے مسلمانوں نے قربانی دیا ہے، کوئی اور قوم اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اگر آپ شہیدوں کو ڈھونڈنے لگیں گے نا، کوئی مہینہ خالی نظر نہیں آئے گا، کوئی ہفتہ خالی نظر نہیں آئے گا، کوئی دن خالی نظر نہیں آئے گا جس دن میں کسی اللہ کے بندے نے اللہ کے کلمے کے لیے اپنے جان کو قربان نہ کیا ہو۔ تو کیا اس کا مطلب پھر روزانہ ہم وہ ماتم ہی کرتے رہیں؟ نہیں دوستو اور بزرگوں، اگر حضرت حسین کے لیے 10 محرم کو آپ ماتم کر رہے ہیں تو 12 ربیع الاول کو ماتم نہیں کریں گے آپ؟ 12 ربیع الاول کو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت فرمایا ہے، اور جن کے رحلت پر صحابہ کہتے ہیں مدینے کے ہر چیز تاریک نظر آ رہی تھی، اور عمر ابن خطاب جیسا جری انسان اس نے اپنے ہوش و حواس کو کھو دیا تھا۔ تو کیا 12 ربیع الاول کو ہی ماتم کریں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے دن؟ اور یکم محرم الحرام کو بھی ماتم کریں گے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو مراد مصطفیٰ ہیں، اور ایسا شخص ہے جس کے بارے میں نبی نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر میں صلاحیت تھی کہ وہ نبی ہوتے۔ ایسا انسان جس دن شہید ہوا ہے یکم محرم الحرام کو، کیا اس دن بھی ہم ماتم کریں گے؟ حضرت عثمان غنی 18 ذی الحجہ کو شہید کیے گئے ہیں، بڑی مظلومانہ شہادت ہے ان کی، کیا اس دن بھی ہم ماتم کریں گے؟ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی شہید کیے گئے ہیں، کیا اس دن بھی ہم ماتم کریں گے؟ تو پھر اگر ماتم کرنے لگ جائیں شہیدوں کے لیے تو پھر ہمارا کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن خالی نہیں ہوگا، صرف ماتم ہمارے لیے رہ جائے گا۔ اسلام میں شہیدوں کے لیے ماتم نہیں ہے، اور اسلام میں شہیدوں کے لیے آہا نہیں کرتے ہیں، بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ شہادت دیتے ہیں ان کو واہ واہ کہتے ہیں۔ واہ کیا قسمت اللہ نے عطا فرمایا کہ اللہ نے، ارے موت تو ایسے بھی آنی ہے نا، مرنا تو پکا ہے، بستر پہ مرو، اور اللہ نے جو وقت رکھا ہے وہ وقت بھی طے ہے، لیکن اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ہماری جان کام آ جائے تو بہت بڑے خوشی کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ 10 محرم الحرام کا دن جو ہے یہ ماتم کا دن، نوحہ کا دن نہیں ہے۔ روزہ رکھو، ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھو، اچھا کام کرو، یہ کام کرنے کا دن ہے۔ ہم نے سمجھا کہ 10 محرم کا دن کھچڑا کھانے کا دن ہے، حلیم پکانے کا دن ہے، شربت پینے پلانے کا دن ہے۔ اللہ کے بندے، وہ تو روزہ رکھنے کا دن ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات رہ جاتی ہے کہ یوم عاشوراء کی فضیلت کی بات میں عرض کر رہا تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشوراء میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے اس لیے وہ فضیلت والا دن بن گیا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ 10 محرم جو ہے شروع سے ہی فضیلت والا دن ہے، شروع سے ہی۔ ہاں، اللہ نے حضرت حسین کو اس دن شہادت عطا فرمایا، ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ان کی شہادت سے وہ دن افضل ہو گیا ایسا نہیں ہے، اس افضل دن میں ان کی شہادت ہوئی ہے، لہذا حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ اور یہ یوم عاشوراء میں جو بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یوم عاشوراء کے دن ہی، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہی اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء میں عرش و کرسی کو اللہ نے بنایا ہے، اور 10 محرم الحرام کو ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اور 10 محرم الحرام کو ہی قیامت آنے والی ہے، یعنی مبدأ، یعنی شروع بھی دنیا کیا اور اختتام بھی دنیا کی 10 محرم الحرام کو ہے۔ اور دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے مختصر میں عرض کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، دنیا میں بھیج دیا، روتے رہے اور سینکڑوں سال روتے رہے۔ اللہ نے جس دن توبہ قبول فرمایا ہے وہ دن یوم عاشوراء تھا، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمان پہ اٹھایا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم میں تذکرہ ہے،
کہ ہم نے ان کا مکان بہت ہی بلند ان کا مقام تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان پہ اٹھایا یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ آدم ثانی ہیں۔ آدم ثانی سنا ہوگا، آدم اول تو حضرت آدم ہے، وہاں سے نسل انسانی چلا ہے، اور دوسرے آدم حضرت نوح ہیں، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ طوفان نوح جو آیا تھا نا، ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، اس کے بعد جو دوبارہ دنیا چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں سے چلی ہے، اس لیے ان کو جو ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، قرآن میں تذکرہ ہے اس کا، کیا پوری دنیا میں آیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 10 پشتوں کا زمانہ ہے، 10 پشت، اور 10 پشتوں کی اولاد اتنی نہیں ہو جائے گی کہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ وہ طوفان جو آیا تھا طوفان نوح اسی علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت نوح، ان کی بستی، ان کے اولاد جو تھوڑے لوگ تھے، اسی علاقے میں طوفان آیا تھا اور اللہ نے سب کو غرق کر دیا تھا۔ 6 مہینے تک طوفان میں ان کی کشتی جو ہے گشت کرتی رہی، اور 6 مہینے کے بعد وادی جودی پہاڑ پر جب اللہ نے ان کے کشتی کو اتارا ہے وہ یوم عاشورہ ہی تھا۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو یوم عاشورہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس جودی پہاڑ پر اتری تھی۔ پھر آگے بڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی یوم عاشورہ میں ہے، اللہ نے ان کو نبوت دیا وہ بھی یوم عاشورہ میں ہے، اور نمرود کے آگ میں ڈالے گئے تھے اور اس آگ کو اللہ کے حکم سے جو گلزار بنا دیا گیا تھا وہ بھی یوم عاشورہ میں ہوا ہے۔ لہذا یوم عاشورہ کی فضیلت اپنی جگہ مکمل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بیٹے سے جدائی ہو گئی تھی، 40 سال تک روتے رہے، بینائی چلی گئی تھی، اور جس دن باپ بیٹا ملے ہیں ایک زمانے کے بعد، وہ بھی یوم عاشورہ کا دن ہے جب اللہ نے باپ بیٹے کو ملایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، بڑا لمبا واقعہ ہے، زلیخا نے جیل میں ڈلوایا تھا، اور ایک زمانے کے بعد جب ان کو جیل سے نجات ملی ہے تو وہ کون سا زمانہ تھا؟ کہتے ہیں عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب فرمایا تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام، قرآن کریم میں تذکرہ ہے، مچھلی نگل لیا تھا ان کو، اور ایک زمانے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، کوئی کہتا ہے 3 دن رہے، کوئی کہتا ہے 40 دن رہے، وہاں اللہ کا ذکر کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے کنارے ساحل سمندر پہ، دریا کے کنارے ان کو لا کے ڈال دیا تھا۔ جس دن مچھلی سے ان کو نجات ملی، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، وہ بھی یوم عاشورہ کا دن ہی تھا۔ پھر آگے آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے بڑے مظالم ان پر ڈھائے تھے، ان کے قوم پر ڈھائے تھے، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمایا تھا، وہ بھی یوم عاشورہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا چلو بھائی، اللہ کے حکم کے مطابق سب لوگ نکل کے اور دریا کے کنارے پہنچ گئے، بحر قلزم کو کنارے، وہاں کوئی پل نہیں ہے، وہاں کوئی کشتی نہیں ہے، کیسے پار کریں؟ اللہ کا حکم آیا کہ اپنے عصا کو دریا پہ مارا، 12 راستے بن گئے، تمام بنی اسرائیلی اس میں داخل ہو گئے۔ اب فرعون تعاقب میں جو آ رہا تھا، یہ بنی اسرائیل ہمارے ملک سے بھاگ جائیں گے تو ہماری بیگاری کون کرے گا، پکڑو ان کو۔ فوج کے ساتھ جب دریا کے کنارے آیا تو اس نے دیکھا کہ دریا میں بڑے بڑے راستے بنے ہوئے ہیں اور وہ جو بنی اسرائیلی ہیں وہ جا رہے ہیں۔ فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا چلو دریا میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جب دریا میں داخل ہوئے، درمیان میں گئے، اللہ نے دریا کو حکم دیا اور دریا مل گیا، اور سارے جتنے فرعونی تھے غرق ہو گئے، اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمایا۔ وہ کون سا دن تھا؟ یوم عاشورہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے، یہودیوں نے چاہا تھا ان کو صلیب پہ چڑھا دینا،
اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بچائیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا جس دن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانا چاہا اور اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، وہ دن بھی یوم عاشوراء ہی تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے آ گئے تھے۔ بڑا طویل واقعہ ہے کہ اللہ کی آزمائش تھی، طویل، بڑے مالدار تھے، بہت اولاد تھی، بہت ساری عیش و عشرت کی چیزیں تھی، آزمائش آئی، سب ہلاک، بچے ہلاک، سارے مال و دولت ہلاک، اور ان کے جسم میں خود آبلے پڑ گئے، پورے جسم میں آبلے پڑ گئے، اور ایک زمانے تک کہا جاتا ہے تقریباً 22 سال سے زیادہ عرصہ کہ ان کے لیے ہلنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور وہ دعا پڑھتے رہے، دعائے ایوب، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بہترین دعا ہے۔ آج بھی کوئی بیماری میں ہے یہ دعا پڑھنا چاہیے، ربی انی مسنی الضر، اے اللہ میں پریشانی میں ہوں، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور آپ تو بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نجات عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، وہ بھی عاشورۂ محرم ہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی، دنیا میں مثال نہیں، انسانوں پر بھی، جناتوں پر بھی، بحر و بر پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اللہ نے کسی وجہ سے چھین لیا تھا، اور دوبارہ جو سلطنت اللہ نے عطا فرمائی تھی، یوم عاشوراء کو ہی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ وہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بیمار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صحت عطا فرمائی یوم عاشوراء کو ہی۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں کہ جب سے دنیا قائم ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت سے لے کر اب تک کے یوم عاشوراء میں بڑے بڑے چیزیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کا روزہ رکھا کرو، اللہ نے ایک قوم کے توبہ کو عاشوراء کے دن قبول فرمایا ہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ لہذا علماء کہتے ہیں عاشوراء کے دن توبہ کی تجدید کرنی چاہیے، ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے، توبہ کی تجدید کرنی چاہیے، بار بار توبہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ روایتیں ٹھیک ہے، اتنی طاقتور نہیں ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، اور فضیلت کے باب میں بیان کرنا درست ہے۔ تو عاشوراء کی فضیلت ہے، اس دن روزہ رکھیں جو مستحب مسنون ہیں، اس دن تلاوت کریں، اس دن خیر خیرات کریں، اس دن ذکر و اذکار کریں، اس دن تلاوت کریں، اپنے لیے توبہ کریں، شہدائے کربلا کے لیے اور جتنے اسلام کے شہداء ہیں تمام شہیدوں کے لیے دعائیں کریں۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ یہ سارا کام چھوڑ کر وہ جلوس میں چلے جانا، وہ ماتم میں چلے جانا، تماشا دیکھنے والے دیکھنے کے لیے چلے جانا، جو شیعہ حضرات ہیں وہ کرتے ہیں وہ کریں۔ بہت سارے سنی حضرات بھی اس جلوس میں شریک ہو جاتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی اکثریت کو بڑھاتا ہے اس کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہونے والا ہے۔ کسی برائی کے مجلس میں ہم شریک نہ ہو، اور یہ دلدل، یہ علم اور یہ چیزیں جو بنائی جاتی ہیں، گھوڑے بنائے جاتے ہیں اور ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، استغفر اللہ، توبہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ گھوڑے جو بنائے جاتے ہیں، یہ تعزیہ جو بنائی جاتی ہیں، ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمارا ہاتھ اٹھنے والا نہیں۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ٹانگے میں جوتے جانے والے، یہ گھوڑے سے جو جلوس نکالا جاتا ہے، انہی سے لوگ جا کر کے مانگتے ہیں، کتنی بری بات ہے، یہ مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔